تعلق رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں نے تبیان الفرقان لکھی ہے تو پھر میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احناف کے عقائد میں امام ہیں اہل سنت کے، اور جو ہے ان کی جو کتاب تعویلات اہل سنہ ہے اس کو بنیاد بنایا ہے، اور 20 تفاسیر سے آپ نے استفادہ کیا، اور معاصرین جو تھے ان کی تفسیروں سے بھی، اور موجودہ لٹریچر جتنا بازار کے اندر مارکیٹ میں موجود تھا سب کو آپ نے کھنگالا، اور تفسیر جو تبیان الفرقان ہے اس کے اندر کہتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں قرآن کے نام پر گمراہی پھیلانے والے، درس قرآن کے نام پر گمراہی پھیلانے والے، اور ہمارے لوگ جو ہے کشاں کشاں چلے جاتے ہیں کہ ہم درس قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جرأت اور بے باکی کا اور تحقیق کے میدان کا عظیم شاہ سوار، اس نے غلام احمد پرویز سے لے کر جوید احمد غامدی سے لے کر امین حسن اصلاحی سے سر سید احمد خان اور یہ تمام ابو العلا مودودی جہاں جہاں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے گمراہی کے رستے کو اختیار کیا ہے، آپ نے نہ صرف اس کی نشاندہی کی بلکہ دلائل و براہین کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہے۔ تو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم الشان تبیان الفرقان جو تفسیر ہے اس کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے نوجوان علماء تک، طلباء تک اور گھروں تک، اور دیگر دوسری تفسیر جو ہے تبیان وہ بھی اسی طرح، اور آپ کی شرح صحیح مسلم اور نعم الباری یعنی علوم و فنون کا بہتا ہوا دریا ہے، اور فقہ حنفی کی تائید میں دلائل و براہین جس طرح انہوں نے اختیار کیے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندے کو علوم کے اندر رسوخ حاصل نہ ہو جائے۔ جن کتابوں کا یعنی ہم 8 سال پڑھنے کے بعد جن کتابوں کا نام لینے سے ہم ڈرتے ہیں، حضرت علامہ نے ان تفاسیر کے اندر، ان حدیث کی کتب کے اندر ان کے صفحات کی جو ہے ان کے خلاصے، ان کے ترجمے نقل کر دیے ہیں، اور جو کتابیں صرف ہم نے پڑھنے کے لیے رکھی تھیں آپ نے ان کو دلائل و براہین کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے۔ رات کو میں شرح صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہا تھا، اور آپ اس وقت جو ہے میں نے وہ باب نکالا جس میں عمارت شریعہ پر آپ بات کرتے ہیں کہ جو بغیر خلیفہ کے بندہ مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے جس انداز کے ساتھ علماء متقدمین اور جو متکلمین ہیں اور علامہ خیالی جیسے، علامہ نصفی جیسے اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے ان سے آپ نے استدلال کر کے جس طرح موقف کو واضح کیا اور یہ ثابت کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ نے اس کو واضح کیا، اور اس حدیث کے ذوق کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ اور یہ تو آپ کے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں دیکھ کر ہر بندہ مشت بدندہ ہے کہ تنہا جو شخص ہے اتنی کتابیں لکھ گیا ہے، اور جو ہر ایک کا معیار ایک سے بڑھ کر ایک نظر آ رہا ہے، اور ہر صفحے پر 20 دلائل نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی یوں نہیں لکھنے بیٹھ جاؤ تو اخبار کے لیے کوئی مضمون لکھ دو، کسی رسالے کے لیے مضمون لکھ دو، یہاں ایک ایک حوالے کے لیے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے حضرت نے جو متقدمین کی کتب تھی حدیث کے باب میں، تفسیر کے باب میں، اسماء رجال کے باب میں، علوم حدیث کے باب میں، اور فقہ حنفی کا جو ذخیرہ تھا، ہم تو ساری زندگی ہدایہ نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت علامہ کی جرأت کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صرف فقہ حنفی کو نہیں کھنگالا، چاروں مذاہب جو ہیں ان کے دلائل کو بڑی جرأت کے ساتھ نقل کیا، اور اس کے بعد فقہ حنفی کی ترجیح کو بیان فرمایا ہے۔ اتنے بڑے کام، اتنے بڑے سمندر میں غوطہ زن ہونا یہ بہت بڑے اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے بغیر اتنے بڑے عظیم سمندر کے اندر کود جانا، اور پھر اس سے جو ہے صحیح انداز کے ساتھ کنارے پر پہنچ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سوا ممکن نہیں ہے۔ حضرت علامہ عالم ہے تو بے بدل ہے، فقیہ ہے تو بے بدل ہے،
اور جدید مسائل، جدید سے جدید مسائل پر آپ بڑے بھرپور انداز میں، دو ٹوک انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی کتاب دنیا کے کسی کونے میں تباہ ہو، حضرت علامہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیے کہ وہ کتاب کسی کے پاس ہو نہ ہو، علامہ غلام رسول سعیدی کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے۔ اس انداز کے ساتھ کتاب کے عاشق تھے، کتابوں کو پڑھنے والے تھے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد گرامی، فرماتے ہیں مجھے وہ زمانہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب بندیال کی سرزمین میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ساری رات مطالعہ کرتے رہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی مطالعہ کرتے رہے، اور کتابیں اٹھا کر جب باہر آئے تو مسکرا کر کسی طالب علم نے کہا کہ علامہ صاحب بندیالوی تو گوٹ دمن تشریف لے گئے ہیں، وہ تو ڈھوک دمن تشریف لے گئے ہیں، اپنے گاؤں میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت علامہ سعیدی پریشان ہو گئے کہ ہم ساری رات مطالعہ کرتے رہے سبق پڑھنے کے لیے، فجر کے بعد ہی مطالعہ کرتے رہے، اور استاد چپ چاپ یہاں سے تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا۔ آج اتنی خوبصورت عمارتیں اور اس قدر جو ہے طلباء کی عزت و تکریم اور طلباء کے لیے اتنی جو ہے محنتیں مجاہدے ہیں، مگر مجال ہے ہم علم کے لیے کچھ جو ہے کیفیت پیدا کریں، لائبریریاں ہیں، مگر علامہ غلام رسول سعیدی جب بندیال پڑھ رہے تھے تو خشک روٹی پانی کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور میسر ہی یہی ہوا کرتی تھی، مگر اس مرد مجاہد نے محنت کی اور پھر پورے عالم اسلام کے اندر ان کی کتب پھیل گئی۔ نہ اپنوں میں اس کی مثال نظر آ رہی ہے، نہ بیگانوں میں مثال نظر آ رہی ہے۔ اور جس انداز کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ وہ عقائد جو ہم زبانی کلامی بیان کر رہے تھے، اہل سنت کے معمولات کو آج ان کتب کے اندر دلائل و براہین کے ساتھ آپ نے بیان کر دیے ہیں۔ اہل حدیثوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں جھجک محسوس ہوتی تھی، مگر حضرت علامہ اسماء رجال کی بھی ماہر ہیں، علوم حدیث کے بھی ماہر ہیں، احادیث کی علتوں سے بھی واقف ہیں، حدیث کی تطبیق سے بھی واقف ہیں، اور وہ علوم جو ایک محدث کے لیے ضروری ہوتے ہیں آپ ان کے ماہر ہیں۔ اور آپ جب کلام کرتے ہیں تو آپ پھر واضح کرتے ہیں یہ حدیث فلاں اعتبار سے جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کے اندر جو ہے فلاں راوی وہ مجہول ہے، اور اگر اس کو یہی جو ہے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے پھر ہماری یہ وجہ ترجیح ہے۔ اس قدر جو ہے مشکل سے مشکل علوم کو جن پر بات کرنا ہماری زبانیں گم تھیں، حضرت علامہ نے ہماری منہ میں زبان دے دی ہے کہ اہل سنت یہ تمہاری میراث ہے، علم و فن تمہاری میراث ہے، حدیث تمہاری میراث ہے، تفسیر میں تمہارے بزرگوں نے 200 جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اور امام ابن الانباری رحمت اللہ علیہ نے 4 صدی ہجری کے اندر آج کا طالب علم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں معاشرے میں مجھے کوئی عزت کا مقام نہیں مل رہا۔ مجھے حضرت علامہ نے بتایا کہ علماء نے کہا کہ حضرت کو سونے کے ساتھ ہم نے تولنا ہے، تمغہ امتیاز ملا، سونے کے ساتھ تولنا ہے، اور پوری میٹنگ ہو گئی، مگر حضرت نے فرمایا جو لذت اور حلاوت اور جو سعادت مجھے علوم و فنون کے اندر مل رہی ہے یہ سونے سے تول لوگے تو کیا فرق پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرم فرمایا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ نے معمولات اہل سنت کی تجدید کی دلائل کے اعتبار سے اور بیان کرنے کے اعتبار سے آج کوئی بھی مقرر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم جو ہے شرح صحیح مسلم سے، تبیان القرآن سے دلائل و براہین کو سمجھ کر یاد کر کے آگے بیان کر سکتا ہے۔ اور یورپ کی سرزمین میں جب بعض علماء نے حضرت علامہ کا وہ جزیہ جو مبسوط سرخسی کے اندر تھا بیان کیا ایک جدید مسئلے پر، تو 2 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ حضرت علامہ کی کتاب پڑھ کے ایک بندہ یورپ میں تقریر کرتا ہے جدید سے جدید مسائل پر، اور اسے بتایا جاتا ہے اسلام تو 1400 سال پہلے اس کا حل بیان کر چکا ہے، تو وہ شکر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نام مسلمانوں پر رکھے جاتے ہیں،
اس لیے حاضرین گرامی قدر دنیا اپنی شہرت کے لیے کتنے ہم کوششیں نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرتے، مگر حضرت علامہ نہ کسی جلسے میں گئے، نہ کسی کانفرنس میں گئے، لائبریری میں ہیں اور وہیں اپنا کام کر رہے ہیں، کلاس میں ہیں، پڑھا رہے ہیں، تصنیف و تعلیف کر رہے ہیں، معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی ہے، تہجد کے معمولات جاری ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت لیکن ان پر ان کی زندگی کے اندر نمل یونیورسٹی سے اور دیگر یونیورسٹیوں سے 2 PhD کی ڈگریاں مکمل ہو چکی ہیں، 2 MPhil کے مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور ابھی معلوم نہیں کہاں کہاں آپ پر مقالہ جات لکھے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔